السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش و آباد رکھے، آپ کے تمام مشکلات دور کرے، آپ کو بہت ساری خوشیاں نصیب کرے اور آپ کو ہر غم سے محفوظ رکھے، آمین۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اینڈ ویلکم بیک ٹو نیو اینڈ ادر ولاگ۔ آج جی ہمارا ناشتہ کافی لیٹ ہو چکا تھا کیونکہ گیس نہیں آ رہا تھا، تو چائے بہت مشکل سے بنی، پھر ہم نے پاپے لے لیے اور ہم نے اس سے ناشتہ کیا۔ سوٹ میں استری کر رہی ہوں، لیکن آج میرا جاب سے آف تھا کیونکہ میری طبیعت 2-3 دنوں سے کافی خراب تھی، تو اس وجہ سے میں نہیں گئی۔ میں نے کہا کہ میں ریسٹ کر لیتی ہوں۔ اچھا، آج ہم ایک ایسی بات پر بات کریں گے جو ہر مومن کے دل کو سکون دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو چیز تم سے چھینی گئی وہ تمہارے لیے نہیں تھی، کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے بہتر رکھا ہے۔ زندگی میں کبھی ہم کسی چیز، کسی رشتہ یا کسی موقع سے بہت امید باندھ لیتے ہیں، اور جب وہ چیز ہم سے چھینی جاتی ہے تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں، ہم روتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں کہ آخر میرے ساتھ ہی کیوں؟ لیکن مومن کے لیے ہر نقصان میں اللہ کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں کبھی وہ چیز نہیں دیتا جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتی ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ آیت ایک مومن کے دل کو بہت مضبوط کرتی ہے۔ ہماری نظر کمزور ہے لیکن اللہ کی نظر ہم سب پر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمیں بچا سکتی ہے اور کون سی چیز ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اللہ کی حکمتیں سمجھ سکے۔ راستے میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی میں سوراخ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بہت عجیب لگی۔ انہوں نے کہا، آپ نے ایک اچھی کشتی کو کیوں نقصان پہنچایا؟ اور پھر بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ وہ کشتی ایک غریب کی تھی اور آگے ایک بادشاہ آ رہا تھا جو ہر اچھی کشتی چھین لیتا تھا۔ میں نے اسی لیے اس کشتی میں سوراخ کیا تاکہ وہ بادشاہ اسے خراب سمجھ کر چھوڑ دے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو نقصان ہمیں لگا دراصل وہ ایک اللہ کی طرف سے ایک رحمت تھی۔ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ہمارے لیے فائدے کے ہوتے ہیں، چاہے وہ اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ تو جب تمہاری کوئی چیز، کوئی دوست، کوئی موقع یا کوئی رشتہ تم سے دور ہو جائے تو مایوس مت ہونا، یہ اللہ کا نہ نہیں ہے بلکہ اس کا انتظار ہے۔ اللہ کبھی تمہیں خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا، وہ بس تمہارے ہاتھ سے وہ چیز چھینتا ہے تاکہ تمہیں کچھ بہتر دے سکے۔ دل چھوٹا مت کریں، کیا کریں، تمہارا رب تمہیں محروم نہیں کرے گا، بس وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور یقین کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو تم سے چھینا گیا وہ تمہارے لیے نہیں تھا، اللہ نے تمہارے لیے بہتر رکھا ہے۔ ایک شعر ہے کہ جو رب پہ یقین رکھتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ چھینی گئی چیز ہمیں کسی بڑی خیر کا آغاز بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو صبر دے اور اپنے فیصلوں پر راضی ہونے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ آج ہم نے بنائے رات کو ساگ کے پراٹھے، کیونکہ ساگ جو ہے نا وہ بچ گیا تھا تو ہم نے ویسٹ نہیں کیا، اس کو ہم نے فریز کیا۔ ولیجہ بنا رہی تھی اور ابو کو بہت بھوک لگی تھی، اس وجہ سے نا پراٹھے ہمارے موٹے بنے کافی، کیونکہ آٹا جو تھا نا وہ ٹھنڈا تھا، تو بہت مزے کے لگ رہے ہیں پراٹھے۔ پر بیٹھیے اجوا پراٹھا کھا رہی ہے، اس سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کھا رہی ہوں پراٹھا۔ امید رکھتے آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے اور اللہ آپ لوگ کو خوش رکھے۔ میں کھانا کھانے کی دعا پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھانے کی دعا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اچھا، کیا کھا رہی ہو کھانے میں؟ دکھاؤ تو صحیح ادھر۔ پراٹھا کون سا؟ کیا ساگ ساگ والا پراٹھا کھا رہی ہو؟ آج تم جاؤ گی ادھر ڈھولکی پہ؟ کون سا سوٹ پہنو گی؟ ریشمی سوٹ کیا ہوتا ہے؟ ریشمی سوٹ کیا ہوتا ہے ویسے؟ یہ میں ڈائری ہے، میری ڈائری۔ کون سی ڈائری دکھاؤ؟ ولیجہ کر رہی ہے اپنے کپڑے استری، اس لیے وہ پیچھے سے نا کافی شور کی آواز آ رہی ہے۔ تو یہ میڈم جب کام کرتی ہے تو پیچھے سے کافی شور کی آوازیں بھی آتی ہیں، کیونکہ اس سے نا آرام سے کام نہیں ہوا جاتا۔
وہ لڑکی کی نہ منگنی ہو یا دعا خیر. چلو اچھا ہے، اس کے گھر بابا مبارک دینے گھر جانا، پھر ہاں جانا نا اس کے گھر مبارک دینے، ہاں جاؤ گی؟ اچھا تو گائز آپ لوگ نا پیچھے سے آنے والی آوازوں کو اگنور کیجیے گا. اچھا اجوا میری زبان جو ہے نا وہ اٹک رہی ہے. تو تم کیا کہہ رہی تھی؟ یہ ہر وقت نا بس ٹیچر بن کے بیٹھی ہوتی ہے. اس سے کہیں کہ یہ خود پڑھتی ہے جو اس کے بڑے خواب میں. ویسے اگر تم پڑھو گی تو پھر بن سکو گی ٹیچر. سن رہی ہو؟ ہمارے ساتھ پڑوسی نہیں ہے، اس کی بیٹی کی نا ابھی تو منگنی ہوئی بتایا ہے. ہے تم نے. ہاں بتایا ہے. اچھا آپ بھی کھائے نا، کیسے بنا ہے؟ نہیں میں نہیں کھاتی ہے، کیوں؟ مجھے منع ہے یہ چیزیں. اچھا تم نے ایسے کوئی رکھ. ضروری بات بھی تو کرنی تھی، وہ بھی تو کر رہو. ہاں ہاں کیا کہہ رہی آپ تھی؟ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. بدتمیز لڑکی، ہٹ جاؤ یہاں سے. اچھا بتاؤ، بری بات ہوتی ہے، کیا کہہ رہی تھی؟ پی لیتی ہے. تو کھانا خیر نہیں تھوڑا سا کھانے اس کو بھی دیتی. دے دو نا، بہن ہے تمہاری. میں اس کو نہیں دوں گی، بھوکی ہے. اچھا کیا کہہ رہی تھی؟ اچھا بتاؤ، بات ختم کرو پھر میں تمہیں اس سے لے دیتی ہوں. چلو کیا ہوا ہے؟ بابا نہیں کہتے اب تم لوگ گئے ادھر ڈھول کی پاونا، تم لوگ کے ٹانگے تو ہاں تو 2 مہینے سے شادی شروع ہے، تم لوگوں کی ڈھولکیاں جو ہے نا ختم ہوتی نہیں ہیں، آخری دن اور رات کو لیٹ ہو جاتے ہو، پھر اسکول کے لیے بھی تو لیٹ ہو جاتے ہو. تو اس وجہ سے ابو کہتے ہیں نا، صحیح بات کرتے ہیں تمہیں. میرے پاپا سخت ہے نا. ہاں سخت ہے، اسی لیے تو تم ٹھیک ہو، سیدھی ہو ایسے تیر کی طرح. آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور پھر ملتے ہیں اور دوسرے ولاگ میں. اللہ حافظ.